کچھ ہیں جنت کی نعمتیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور ہم مسلمان بالکل ان کو حق اور سچ مانتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا کہ جنتیوں کو اللہ رب العزت حوریں عطا کریں گے، اور جنت میں اللہ رب العزت ان کو غلمان عطا کریں گے۔ غلمان کا معنی کہ بچے ہوں گے جو کہ جنتیوں کی خدمت کریں گے، جنتی خادم حوریں ہوں گی اور بچے ہوں گے، حور و غلمان، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حور قرآن کریم اللہ پر فرمایا کہ انہو حور عین، حور کا تذکرہ ہے۔ یہ خواتین ہیں، جنتی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا مسلمانوں کی خدمت کے لیے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کے تذکرہ فرمایا کہ پاکیزہ بیویاں، ایک دنیا دی بیوی نے تو اللہ پاک جنت مرد نو یہ بھی عطا کرے گا، پاکیزہ بیویاں۔ پاکیزہ کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ دنیا والی ناپاک ہے، جس طرح کہ دنیا میں خواتین انسان ان کو ماہانہ پیریڈ آتے ہیں، مینسز آتے ہیں، حیض آتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، لیکن جو یہ جنت کی خواتین ہوں گی یہ ناپاک نہیں ہوں گے، ان کو ماہانہ پیریڈ نہیں آئے گا، یہ چیز۔ تو اللہ پاک کی طرف سے مخلوق ہے، یہ مخلوق جو حور ہے اس کی حیثیت کیا ہے جنت کے اندر؟ بس اوقات خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی بندیاں تے حوراں ملنیاں تو ان سانوں کی مسئلہ، جنت میں تو اسی جاؤں گے، سانوں کی ملنا۔ وہ ذاکر نائک صاحب نے کسی نے پوچھا کہ ذاکر نائک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی جو مسلمان مرد ہے اس کو تو جنت میں حور ملے گی، تو جو خاتون ہے اس کو کیا ملے گا؟ تو اس نے ایک نئی تشریح کر لی اپنی طرف سے، کہتا ہے جی حور کا لفظ قرآن پاک میں حور نہیں نہ ہے تو موٹی آنکھ والی، تو بھئی یہ موٹی آنکھ والی جو ہے نا وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، تو مردوں کو موٹی آنکھ والی جو ہے نا وہ حوریں ملیں گی، اور خواتین کو موٹی آنکھ والے۔ اب حور کا ترجمہ اب کیا کریں مذکر کا کہ حورا ملے گا اس کو یا کیا ملے گا؟ اس ایسی تشریح کر دی، یعنی اس کو مرد جنتی مرد ملیں گے۔ حالانکہ یہ بات غلط، کہیں اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، بات سمجھیں۔ حور کی حیثیت جنت کے اندر وہ ایک خادمہ کسی ہوگی، مسلمان عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمیں حور نہیں، بھئی جو خادمہ ہوگی حور تو وہ جنت کے اندر بطور خادم کی ہوگی، بس صرف یہ ہے اس کی حیثیت کہ مرد کے لیے اس سے مباشرت جائز ہے، وگرنہ وہ خدمت جنتی مرد کی بھی کرے گی اور جنتی خاتون کی بھی کرے گی۔ بالکل اس طرح جس طرح کہ اسلام میں لونڈیوں کا تصور ہے، باندیوں کا تصور ہے۔ اب جو باندی ہے، لونڈی ہے، آج کل نہیں ہوتی، جنگ میں پکڑی جاتی تھی، تو اب وہ جو خرید لیتا اس کی ہوتی اور بغیر نکاح کے ان سے مباشرت جائز تھی۔ اب مباشرت جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ باندی جو ہے اس کا مرتبہ، لونڈی جو ہے اس کا مرتبہ جو اس کی نکاحی ہوئی بیوی ہے اس سے بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ خاتون جو مستقل بیوی ہے، جو مستقل نکاح میں ہے، اس کی حیثیت ہے، اور وہ گھر کی گویا کہ ملکہ ہے۔ مرد گھر کا بادشاہ ہے، خاتون ملکہ ہے، لیکن جو باندی ہے جس سے مباشرت شریعت میں جائز ہے دنیا کے اندر، وہ اس کی حیثیت وہ نہیں جو گھر کی نکاحی ہوئی خاتون کی ہوتی ہے۔ اس طرح جنت کے اندر جو حوریں ہیں یہ موجود ہوں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جنت کے اندر جنتی مرد کی حیثیت بادشاہ کسی ہوگی۔
اللہ پاک اس کو اتنی بڑی سلطنت گویا کہ عطا کر دیں گے نا، جنت اتنی بڑی ہوگی کہ تصور سے باہر ہے بندے کے. تو وہ اب اس میں ایک ایسی ہو گئی کہ ریاست قائم ہے، اور یہ بندہ اس ریاست کا بادشاہ ہے جنتی، جو اس کو جنت ملے گی. وہ بیوی اس کی ہے، وہ اس کی ملکہ کسی ہوگی، اور یہ جو حور ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ خادمہ کسی ہوگی، لہذا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری چیز، ایک مرد کے لیے 2 خواتین ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے. دنیا میں اللہ پاک نے ایک مرد کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، بھی 4 تک شادیاں کر سکتے ہو، لیکن عورت کے لیے 1 سے زیادہ خامند ہونا یہ عیب کی بات ہے. اور یہ گالی ہے، یہ گالی ہے. لہذا جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بھی جو ہے وہ دنیا والا خاوند نہیں ملے گا، کہ اور ہی ملے گا. یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اس کی توہین ہے. جو حور ہوگی تو وہ خادم عورت کی بھی ہوگی جنتی کی، اور جنتی مرد کی بھی ہوگی. البتہ یہ جائز ہے کہ وہ اس سے مباشرت کرے، مرد جو ہے اس کے لیے جائز ہے. یہ واضح ملنا چاہیے. لہذا خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مردان کو حورا ملنی ہے سانوں کی ملنا، مشکل اس کو خامند ہے موجود. غلمان اور جو خدمت کے اور بچے ہیں، یہ مفسرین نے اس کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے جس طرح حور ایک مخلوق اللہ پاک پیدا کریں گے، ہاں جی، انسانی شکل میں ہوگی، اور نہایت خوبصورت ہوگی، اور کہہ لیں کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوگی. کئی جوڑے اس نے پہنے ہوں گے، لیکن جو ہے وہ اتنے باریک ہوں گے کہ اندر سے پانی بھی پیے گی تو پانی حلق سے جاتا ہو گزرے گا، نظر آئے گا. یعنی ایسی نفیس اور اس کی جسم کی باڈی ہوگی. تو یہ اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا. جو غلمان ہیں، یہ بچے ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے فرمایا لؤلؤ مکنون، یہ چھپے ہوئے گویا موتی ہیں، خزانہ ہے، یعنی وہ بھی بڑے خوبصورت ہوں گے. وہ جنتی مخلوق ہے. تو ظاہر بات ہے کہیں بھی ہستہ بستہ گھر ہے، جو جتنا بڑا گھر ہے، جتنا بڑا ڈسپلن ہوتا ہے، وہاں خادموں کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. نوکروں بغیر کم نہیں چلتا. اور جنت جو تو انہیں بادشاہ ہونا ہے، نوکروں کی ضرورت تو ہونی ہے. تو وہ جو غلمان ہیں تو وہ خادم ہوں گے، اور وہ کوئی بھی کام ہے جنت میں تو جنتیوں کے کہنے پر وہ کریں گے. اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی ایک مخلوق ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں شاید کفار کے بچے، جو ہاں جی وہ کفار جو کفر پر مرے، ان کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، تو شاید یہ وہ بچے ہیں جو جنت میں خدمت کریں گے. لیکن بارکہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خادم عطا کریں گے. تو یہ حور و غلمان کی تشریح ہے مختصر سے.